2026 میں ایک نئی ترمیم ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اگر ان چیزوں کے اوپر کنسنسس ہو گیا تو جس کے اوپر ہو گیا وہ 28ویں ترمیم کی شکل میں آ جائیں گی. NFC کے اوپر بات ہو رہی ہے؟ جی ہو رہی ہے. محمود خان اچکزئی نے آپ کو پیغام بھجوایا کہ قومی حکومت بنائی جائے تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے بات کی ہے. کتنے فیصد چانسز ہیں کہ مستقبل میں کوئی قومی حکومت بن سکتی ہے؟ 0%. ایک نیریٹو یہ بھی نظر آتا ہے کہ خان مان نہیں رہا. وہ ڈیل بھی کرنی چاہتا ہے, وہ مانا بھی ہوا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنی چاہتا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ایک مرتبہ بھی رانا صاحب بانی PTI کو آفر نہیں کی جو موجودہ بالکل. یہ بات درست ہے کہ اقتدار کے ایوانوں میں جو تاثر پایا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یعنی 1 پیج کی ایسی مثال قائم کر دی ہے کہ ان کی نوکری پکی ہے. السلام علیکم, میں ہوں عدیل وڑائچ. عید کی خوشیوں کے خوبصورت موقع پر تمام دیکھنے والوں کو دنیا نیوز کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک. ہمارے ساتھ آج جو عید اسپیشل شو میں شخصیت موجود ہیں وہ پاکستان کی انتہائی متحرک سیاسی شخصیت جن کا موجودہ پولیٹیکل سینیریو میں بڑا امپیکٹ ہے, رانا ثناءاللہ, وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کو بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک, اور آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. بہت شکریہ. اور جو ہمارے سامعین اور ناظرین ہیں ان کو بھی میری طرف سے بھی اور باقی سب فیملی کے لوگوں کی طرف سے بہت بہت عید مبارک. رانا صاحب, اقتدار کے ایوانوں میں سال بھر رہنے والی سیاسی شخصیت کی عید کیسی گزرتی ہے؟ دیکھیں, ہماری عید جو یعنی پولیٹیکل سائیڈ پہ لوگ اور پھر خاص طور پہ جنہوں نے الیکشن لڑے ہیں, آگے لڑنا ہے, تو ان کی عید ہو یا آف ڈیز ہوں یعنی ویکینڈ پہ, تو وہ ایک جیسا روٹین ہی رہتا ہے, اور اس میں بنیادی جو چیز ہے وہ لوگوں سے ملنا ملانا ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ یعنی اگر آپ منڈے ٹو فرائیڈے جو ہے وہ آپ لاہور میں ہیں یا اسلام آباد میں ہیں, تو ویکینڈ پہ جو سیٹرڈے سنڈے ہے یا پھر جب کبھی عید کی چھٹیاں ہو گئیں یا کوئی اور تہوار یا کوئی اور ایونٹ ہوا, تو اس میں بھی پھر وہی جو ہے وہ روٹین رہتا ہے کہ ہم اپنے جو ہے وہ حلقے میں, اپنے شہر میں کوئی لوگوں کی خوشی میں شامل ہو گئے, اگر کسی کے کوئی خدا نخواستہ کوئی غمی ہوئی ہے تو اس کے افسوس کے لیے چلے گئے, یا پھر اپنے ڈیرے اپنے مین آفس میں بیٹھ گئے, وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا جو ہے وہ رہتا ہے. تو ہمارا ان دنوں میں ویسے نہیں ہوتا جیسے عام لوگوں کا, یا جن لوگوں کا یہ یعنی لائف سٹائل یا مصروفیت نہیں ہے کہ جی چھٹیاں ہوئی ہیں تو چلو جی کسی جو ہے وہ گھومنے چلے جائیں یا اپنا کسی جگہ سیر کے لیے چلے جائیں, یا کوئی جس طرح سے کوئی مری ہے یا کوئی دوسرا معلوم جبہ ہے, یا تو آخری مرتبہ رانا صاحب بیرون ملک ہے. آخری مرتبہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کہاں اور کب گھومنے گئے ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ تقریباً نہیں, ویسے میں یہ کوشش کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو بات ہے نا کہ جی ٹائم نہیں ملتا, یہ ایسے بہانہ ہوتا ہے. اچھا, سیاستدان کے پاس ٹائم ہوتا ہے؟ نہیں, جو آپ نے کام کرنا ہے اس کے لیے ٹائم ہے آپ کے پاس. اگر آپ نے جن چیزوں کو مینیج, یعنی میں نے مصروف ترین لوگوں سے کے متعلق بھی میری آبزرویشن یہ ہے کہ جو کام کرنا ہوتا ہے نا اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے, جو نہیں کرنا ہوتا اس کے لیے بہانہ ہوتا ہے کہ جی بڑی مصروف. رانا صاحب سیاست اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فیملی کا آپ کے اوپر حق ہے, تو فیملی کے ساتھ آدمی کو ونس اے ایئر کوئی ہفتے 10 دن کے لیے جو ہے وہ ضرور ٹائم نکالنا چاہیے, اور وہ میں کرتا ہوں. رانا صاحب, آج کا سیاستدان جو ہے, ایک عام تاثر یہ ہے, ایک پرسیپشن ہے کہ آج کا سیاستدان شاید اتنا طاقتور نہیں جتنا آج سے چند سال پہلے ہوا کرتا تھا. کیا یہ ایک مس پرسیپشن ہے؟ نہیں, اس میں دیکھیں طاقتور جو ہے وہ سیاستدان اس لیے نہیں ہے
کہ سیاستدان اپنے رولز آف گیم طے نہیں کر سکے. دیکھیں نا، اگر سیاستدان کا دشمن سیاستدان ہی ہو اور ان کے درمیان چند بنیادی چیزوں پہ سمجھوتا نہ ہو کہ انہوں نے، یعنی ریڈ لائنز جو ہیں وہ ڈرا ہونی چاہیے اور ان کا احترام بھی ہونا چاہیے، ان کو کراس نہیں کرنا چاہیے. ایک ہارڈ لائنر سیاسی شخصیت رانا ثناء اللہ اچانک گزشتہ 1.5-2 برس کے دوران ان کی جو مزاج میں ایک بڑی تبدیلی دیکھی جاتی ہے. آپ جس طرح کے بیانات آپ کے سیاسی طور پہ آتے تھے، اب آپ کے مزاج میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے. اب آپ اپنے ایک بہت بڑے حریف کے حوالے سے بڑا نرم رویہ رکھتے ہیں، اگرچہ آپ پہلے بہت اس حوالے سے کرٹیکل انداز میں بات کرتے تھے. وہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. میرا اگر مخالف ایوان اقتدار میں بیٹھا تھا، وزیر اعظم تھا، وہ ہمیں گرفتار کرواتا تھا، ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنواتا تھا، تو جس جرت کے ساتھ اور جس وگر کے ساتھ اس وقت للکارنے میں مزہ تھا، اب اگر وہ جیل میں بیٹھا ہے تو میرا کبھی یعنی یہ دل نہیں چاہا کہ میں اس کے اوپر کوئی تانا زنی کروں. ٹھیک ہے، وہ جیل میں اگر ہے تو وہ اپنے کیے کے اوپر ہے. یہ میں ضرور کہوں گا کہ وہ اپنے کیے کے اوپر ہے. اس کی اپنی پالیسیاں بھی ہیں اور اس نے کچھ معاملات بھی ایسے کیے کہ ایک طرف وہ کرپشن کی مخالفت میں دہائی دیتا رہا، ہمیں چور ڈاکو کہتا رہا، ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بناتا رہا، اور دوسری طرف وہ خود جو کرتا رہا وہ 90 ملین کا جو کیس ہے. لیکن پھر بھی جب وہ جیل میں ہے تو میں اسے اس انداز سے لتاڑنے اور تانا زنی کرنے کے حق میں نہیں ہوں. تو پارٹی کی طرف سے پریشر نہیں ہوتا؟ کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کی تو شاید مجبوری نظر آ رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ لائن لینی ہے، تو آپ پر نہیں پریشر آتا کہ دیکھیں آپ کے ساتھ تو یہ کچھ ہوا پھر بھی آپ خاموش رہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، نہیں، جو بات اصولی طور پہ کرنے والی ہوتی ہے وہ تو اب بھی کرتے ہیں اور وہ کرنی چاہیے، وہ ہمارا حق بنتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کا مخالف جو ہے وہ اگر یعنی اب دیکھیں نا، وہ مثال کے طور پہ وہ جب ہم جیل میں ہوتے تھے تو وہ ہماری ملاقاتیں بند، ہمیں گھر کا کھانا نہیں آنے دینا. ادھر امریکہ میں کھڑے ہو کے اسپیچ کر رہے ہیں کہ جی میں جا رہا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ میاں نواز شریف کے سیل میں جو ہے وہ پتہ نہیں پنکھا لگ گیا ہے کہ اے سی لگ گیا، میں جاؤں گا، میں اتاروں گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک اپنا جو ہے وہ یعنی ظرف ہے. کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ میاں نواز شریف کے نے کبھی اس کے متعلق جو ہے وہ کبھی یہ کہا ہو کہ جی اسے آپ یہ سہولت نہ دیں یا اس کے خلاف یہ کارروائی کریں یا اس کے خلاف یہ کارروائی کریں. حالانکہ اگر مجھے اس کے یعنی پی ٹی آئی کے دور میں تکالیف پہنچی ہیں. اچھا، آپ فیس کر رہے تھے 2018 19 20، آپ کی پارٹی جو ہے وہ کرائسس کا شکار تھی، مبینہ طور پر ڈیلز کر کے لوگ باہر جا رہے تھے، سیٹلمنٹس ہو رہی تھیں. آپ کو کب پتہ چلا کہ بانی پی ٹی آئی کی گیم اب اوور ہو گئی ہے اور اب پلان جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جب فیض حمید صاحب جو ہیں، اب آپ دیکھیں نا، اب فیض حمید صاحب نے جو ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں تو اب وہ خود مشکل میں ہے نا. تو ہم نے کبھی جو ہے نا ان چیزوں کو جو ہے وہ یعنی یاد کر کے یا ان کے ذریعے سے جو ہے نا کبھی بھی اس کے خلاف بات نہیں کی. تو حالانکہ
وہ آدمی جب اقتدار میں تھا تو کیا اس کا جو ہے وہ روب دبدبا اور تکبر تھا کہ بس آپ کو لفظوں میں وہ بتایا نہیں جا سکتا. تو یہ میرے اوپر کیس جو ہے اس میں بھی انہی کا جو ہے وہ پورا کردار تھا، اور باقی بھی ساری چیزیں تقریباً، یعنی فیصلہ یا پالیسی تو عمران خان صاحب کی ہی تھی، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے والا آرگن جو تھا وہ فیض حمید صاحب تھے. سارے معاملات کو مینیج وہی کرتے تھے. تو لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ فیض حمید جو ہیں وہ انڈائریکٹلی آپ لوگوں سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ بانی پی ٹی آئی کو جس طرح بظاہر وہ ایسے تھا کہ ان کے ساتھ؟ نہیں، یہ غلط بات ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب آرمی چیف بننے کا معاملہ تھا، اور اس وقت وہ بھی ریس میں تھے. اچھا جو وہ بھی ریس میں اس وقت مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس وقت انہوں نے رابطے کی کوشش کی تھی یا میاں صاحب سے رابطہ ہوا تھا. تو جب وہ چیف تھے، ڈی جی آئی ایس آئی تھے، تو جب وہ تبدیل ہوئے ہیں تو اس وقت انسٹیٹیوشن اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ہے وہ ایک جو ہے وہ خلیج آ گئی تھی. تو اس وقت یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اب معاملات جو ہیں وہ کوئی ادروائز جو ہے وہ ریورس سائڈ پہ جانا شروع ہو گئے. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے پھر اگلے 2-3 مہینوں میں جو ہے وہ چیزیں سامنے آ گئی. رانا صاحب، رجیم چینج کا جو بیانیہ ہے اس میں کتنی حقیقت ہے؟ نہیں، کوئی رجیم چینج نہیں ہے. معاملہ صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ان کے کولیشن پارٹنرز تھے ان کے ساتھ ان کا سلوک اچھا نہیں تھا. وہ بہت ایروگنٹ تھے، لوگوں کو بلکہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی وہ ملتے نہیں تھے، اور ان کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا. یہ سارے لوگ جو تھے وہ بیزار تھے، اور وہ خود اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا کہ جب کوئی اجلاس میں ووٹنگ وغیرہ کا چکر ہوتا تھا تو فیض حمید صاحب کی خدمات جو ہے وہ لینی پڑتی تھی، اور وہی ان کو سارا جو ہے وہ ڈنڈے کے ذریعے سے ہانک کے تو اکٹھا کر کے تو جہاں پہ لاتے تھے تو ووٹ وغیرہ دلواتے تھے. یہ خود عمران خان صاحب خود آن ریکارڈ ہیں. تو جب وہ سلسلہ ہٹ گیا تو یہ لوگ جو ہے یہ خود ہی عمران خان کے اگینسٹ ہو گئے، اور یعنی صورت ایسی تھی کہ وہاں پہ اپوزیشن کے اور پی ٹی آئی کے تقریباً جو ہے وہ نمبر ایکول تھے. یہ جو کولیشن پارٹیز تھی، اس میں ایم کیو ایم تھا، اس میں کیو لیگ تھی، اس میں با پارٹی تھی بلوچستان کی، یہی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ تھیں تو اس کی گورنمنٹ تھی. اور جب یہ لوگ جو پہلے سے ان سے جو ہے وہ بیزار تھے لیکن فیض حمید صاحب کے جو ہے وہ پریشر کی وجہ سے اس کے ساتھ تھے، جب وہ پریشر ہٹا تو یہ اس سے پیچھے ہٹ گئے، اور جب پیچھے ہٹ کے یہ ہمارے ساتھ آئے تو ہماری اکثریت ہوگی، اور ہم نے بالکل ایک جمہوری اور آئینی طریقے کے ساتھ جو ہے اس کے خلاف اچھا کہا جاتا ہے کہ لو کانفیڈنس لے کے ایک سٹیج ایسی آئی تھی کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو آرام کرنے کی کوشش کی بھی، اور وہ شاید کوئی کسی حد تک ان سے مروب ہوئے بھی ہوں، لیکن آپ لوگ طے کر چکے تھے کہ اب یہ تحریک عدم اعتماد آنی ہے. کیا آپ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کو اب روک لیں؟ جی، یہ ایک موقع آیا تھا ایسے کہ جس میں جو ہے وہ باجوہ صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ آپ اس کو تحریک جو ہے نو کانفیڈنس اس کو واپس لے لیں. تو عمران خان اس بات پہ تیار ہے کہ وہ اسمبلیاں جو ہے ان کو توڑ کے تو ری الیکشن کروا دیتا ہے. لیکن یہ بات عمران خان صاحب نے پولیٹیکل لیڈرشپ سے نہیں کی، پولیٹیکل پارٹی سے نہیں کی، وہ ادھر ہی گیا بات کرنے کے لیے. تو انہوں نے یہ کہا، تو ہماری جو اس وقت لیڈرشپ تھی پی ڈی ایم کی، میں خیر اس میٹنگ میں تو نہیں تھا لیکن جیسا ہمیں بتایا گیا تو ہماری جو لیڈرشپ تھی انہوں نے پوچھا کہ جی یہ آپ کی رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میری رائے نہیں ہے، یہ عمران خان کا میسیج ہے آپ کو میں دے رہا ہوں.
آپ نے اگر تسلیم کرنا ہے تو آگے چلتے ہیں، نہیں کرنا تو آپ کی مرضی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا میسیج پھر جب ہمیں براہ راست آئے گا تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک. دیکھتے رہیے دنیا نیوز. ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. 25 مئی 2022 آپ وزیر داخلہ تھے اور آپ ڈائریکٹلی سامنا کر رہے تھے عمران خان جو ریلی یہاں پر لے کر آ رہے تھے، اور اس کے بعد آپ نے بطور وزیر داخلہ جس طرح کنفرنٹ کیا اس ساری سچویشن کو. کیا یہ بات درست ہے کہ عمران خان کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ آپ 25 مئی کو نہ نکلیں، انتخابات ہو جانے تھے، لیکن بانی پی ٹی آئی جو ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا، اور جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک پیغام تھا وہ ماننے سے بھی انکار کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ فوری طور پر پھر نہیں ہو سکے؟ نہ صرف یہی وجہ ہے بلکہ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے وہ آج اس حال کو پہنچے، اور انہوں نے اس ملک کی سیاست کو اور جمہوریت کو جو ہے وہ irreparable لاس اور ڈیمیج انہوں نے کیا ہے. ان کا ہمیشہ یہ رویہ ہوتا ہے. یہ 25 مئی کو بھی ہماری پارٹی کا فیصلہ ہو چکا تھا. میاں نواز شریف صاحب بڑا واضح طور پہ ان کا موقف تھا کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، اور وزیر اعظم جو ہے وہ الیکشن میں جانے کے لیے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے جا رہے تھے. ہم نے اپنے کولیشن پارٹنرز کو بھی بتا دیا تھا، لیکن اس نے جناب چیلنج کر دیا. حالانکہ اس کو کہا بھی گیا، جب یہ پشاور میں اس نے پریس کانفرنس کی تھی تو اس کو کہا بھی گیا کہ یہ کام نہ کریں، کیونکہ اب اگر آپ چیلنج کریں گے تو وہ بھی پھر آگے سے کھڑے ہو جائیں گے. وہ کہیں گے جی ہم اب اس کے آگے کیوں دوڑیں اور اس کی اس طرح سے بات کیوں مانیں. تو اس کو کہا گیا کہ آپ یہ چیلنج نہ کریں، لیکن اس کے باوجود اس نے کیا. اچھا، بانی پی ٹی آئی کی تو مقبولیت اس وقت گری ہوئی تھی. آپ لوگ جو تھے نہیں، مقبولیت چلو گری ہوئی تھی یا لیکن الیکشن ہوتا نا، مقابلہ ہوتا. تو اس نے چیلنج کیا، اور پھر وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کا جو ہے وہ اس کے چیلنج کی وجہ سے وہ جو اسمبلی ڈیزالو کر کے الیکشن کی طرف جانا تھا وہ جو ہے وہ سفر رک گیا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ اب ہم اس کو فیس کریں گے. اس کے بعد یہ 25 مئی کو آئے تو ان کو ہم نے بڑا بہتر حکمت عملی سے ان کو ہینڈل کیا، اور جو یہ یہاں پہ آ کے دھرنا دینا چاہتے تھے اس میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا گیا، اور یہ پھر ناکام وہاں سے لوٹے. اس کے بعد پھر انہوں نے اور جو ہے وہ انہوں نے ہنگامہ آرائی شروع کر دی، اسمبلیاں توڑ دی. اس کے بعد پھر ان کے ساتھ اگلے سال 2023 غالباً اپریل میں دوبارہ مذاکرات ہوئے تھے. اپریل 2023 میں عمران خان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات ہوئے، اور اس وقت سوال یہ تھا، یہ کہتے تھے انہوں نے اسمبلیاں دونوں گورنمنٹس توڑ دی تھی، کے پی کی اور پنجاب اسمبلی کی. تو ان کو جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ الیکشن مئی میں کروائے جائیں. ہم کہتے تھے الیکشن اکتوبر میں ہونے. تو پھر ڈائلاگ ہوا، ہماری طرف سے ایک کمیٹی بنی، اس کی سربراہی اسحاق ڈار صاحب کر رہے تھے، ان کی طرف سے شاہ محمود قریشی صاحب کر رہے تھے. بیٹھے، کیونکہ سیاستدان جب بھی بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ مذاکرات ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی رستہ نکلتا ہے. رستہ نکل آیا، کوئی جولائی کی وہ ڈیٹ طے ہو گئی، فیصلہ ہو گیا. اناؤنس کرنا تھا، انہوں نے کہا کہ جی بس ہمیں ذرا تھوڑا سا خان صاحب سے پوچھ لینے دیں، تو باقی ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا. تو خان صاحب نے پھر وہاں پہ پھر وہی انکار، وہی ضد، اپریل 2023 میں وہی رویہ انہوں نے انکار کر دیا. اپریل 2023 میں آپ عمران خان کو انگیج کر رہے تھے، اور چند دنوں بعد 9 مئی ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، اگر اس وقت یہ اس بات پہ یعنی جو دونوں کمیٹیز نے بیٹھ کے مذاکرات کیے، فیصلہ ہو گیا، اگر وہ فیصلہ اگلے دن اناؤنس ہو جاتا، یہ انکار نہ کرتے، تو اس کے بعد پھر 9 مئی کیوں ہونا تھا؟ پھر تو 9 مئی کی ضرورت ہی نہ رہتی نا. تو وہ اس نے ہر مرحلے پہ پولیٹیکلی جو ہے وہ معاملوں کو ڈیل ود کرنے یا
ٹیبل پہ بیٹھنے یا سیاستدانوں کے ساتھ سیاسی امور کو بیٹھ کے ڈائلاگ کرنے یا ان کو طے کرنے سے ہمیشہ انکار کیا۔ اب بھی جو وہ کہتا ہے نا کہ جی وہ کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ انکاری ہے، نہیں، وہ بالکل ڈیل کرنی چاہتا ہے، اچھا کرنا چاہتے ہیں عمران؟ بالکل کرنی چاہتا ہے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ مان نہیں رہے، نو 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 نو، ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ ڈیل کرنا چاہتا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اسٹیبلشمنٹ کیا کہتی ہے؟ وہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ یہ تو آن ریکارڈ ہے، وہ اس نے کئی بار اس نے کہا ہے کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، لیکن موجودہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ، اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ اس کو کسی قسم کا جو ہے وہ یعنی نہ ڈیل دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر آن ریکارڈ ہیں کہ یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، ہم کوئی مذاکرات نہ کریں گے نہ ہم نے کرنے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھیں اور بیٹھ کے مذاکرات کریں، ڈیل کریں، جو بھی ہے، لیکن وہ پولیٹیکلی معاملات کو ڈیل کرنے یا ڈائلاگ کرنے سے انکاری ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں، ڈیل بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ران صاحب، موجودہ رجیم ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا، کیا یہ تاثر درست ہے کہ یہ خان صاحب کا، ان میں سے بہت سے لوگ خان صاحب کا نام ہی نہیں سننا چاہتے، کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے بات ہی نہیں کرنی، لیکن دوسری سائڈ پہ ایک نیریٹو یہ بھی نظر آتا ہے کہ خان مان نہیں رہا؟ نہیں، وہ نہیں، خان جو مان نہیں رہا نا، وہ یہ جو ہے وہ ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل سائیڈ پہ نہیں مان رہا۔ وہ 25 مئی 2022 کو بھی نہیں مانا، وہ اس سے پہلے جب ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی نہیں وہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے پہ ایگری ہوا، جو پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا، وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا۔ اس وقت بھی اس نے پولیٹیشینز کے ساتھ، پارٹیوں کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا تھا، اس وقت ہی انکار کیا تھا۔ وہ اب بھی اس سے یعنی پولیٹیکلی معاملات کو ڈیل کرنے، پولیٹیکل ڈائلاگ کرنے سے وہ اب بھی انکاری ہے، اس وقت بھی انکاری تھا، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ پھر یہ معاملات جو ہے وہ اس صورت کو پہنچے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ مان نہیں رہا اور وہ ڈیل نہیں کرنی چاہتا، نہیں، وہ ڈیل بھی کرنی چاہتا ہے، وہ مانا بھی ہوا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنی چاہتا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے، لیکن سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ایک مرتبہ بھی رانا صاحب بانی پی ٹی آئی کو آفر نہیں کی جو موجودہ بالکل نہیں، اس طرف سے کوئی آفر نہیں ہوئی۔ تو پھر ان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں، مستقبل ان کا دیکھیں، وہ خود کو ایک سیاستدان کہتے ہیں، سیاستدانوں والی بات تو نہیں کرتے وہ، نہ وہ سیاستدانوں والا رویہ اپناتے ہیں۔ سیاست میں اس طرح کی ہٹ درمی اور ضد کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ کہتے ہیں تو انہیں سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اگر ان کی سیاسی جماعت ہے تو اس کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، وہاں پہ ڈائلاگ کرنا چاہیے، وہاں پہ مذاکرات کرنے چاہیے۔ پرائم منسٹر نے 3 مرتبہ ان کو کہا ہے کہ آئیں، بیٹھیں اور پولیٹیکل جو ہے وہ ڈائلاگ کریں، مذاکرات کریں۔ پرائم منسٹر نے ان کو بڑی خوبصورت آفر کی ہے کہ آئیں، میثاق استحکام پاکستان کے اوپر سمجھوتا کریں۔ اس کے لیے تو انہیں آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر یہ سیاستدان جو ہے یہ مل کے میثاق استحکام پاکستان، جس میں چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوگا، چارٹر آف اکانومی بھی ہوگا، اس کے اوپر متفق ہو جائے، خدا کی قسم پاکستان بھی جو ہے وہ ترقی کرے گا، اور پاکستان کے حالات بھی جو ہے وہ یعنی بہتر سے بہتر ہو جائیں گے، اور سیاستدانوں کی بھی لوگ عزت کریں گے کہ بھئی یہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ ملک کے لیے ہے، قوم کے لیے۔ ایسے کسی میثاق پہ دستخط کرنے کے لیے تیار وہ ہو جائیں تو ان کی جان بخشی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان کی جو جان بخشی کا معاملہ ہے نا، جان بخشی سے مراد آپ کہہ رہے ہیں ان کے کیسز،
دیکھیں وہ تو جب ہمارے خلاف بھی کیسز بنے تو وہ تو ریلیف عدالتوں سے ہی مل رہا ہے، وہ کسی ایگزیکٹو آرڈر یا حکومت کے کسی حکم کے اوپر جیل میں نہیں ہے۔ ان کو باقاعدہ ایک مقدمہ درج ہوا، اس کی تفتیش ہوئی، اس کے بعد وہ جو ہے کیس عدالت میں چلا، عدالت سے سزا ہو گئی، اب اپیل ان کی جو ہے وہ عدالت میں پینڈنگ پڑی ہے، تو وہ وہاں سے ان کو جو ہے وہ ریلیف مل سکتا ہے۔ جان بخشی ہماری بھی ہوئی ہے، عدالتوں سے ہوئی ہے، تو ان کی بھی جو بھی ان کو ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے مل رہا ہے۔ لیکن اگر وہ جو ہے وہ میثاق استحکام پاکستان کے اوپر جو ہے وہ تمام دوسری سیاسی جماعتوں سے بیٹھ کے جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، تو میں سمجھوں اس کے بہت پازیٹیو امپیکٹ ہیں۔ لیکن وہ آپ کو تسلیم کریں جیل سے باہر آ کے اور بولیں کہ جی 2 سال 3 سال کے لیے خاموش بیٹھنا ہے، تو انہوں نے تو ایک ہائپ کریٹ کر دی ہے، ان کی تو سیاست جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی، تو وہ تو ان کے لیے خسارہ نہیں ہوگا؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ خود بھی ایک بند گلی میں؟ نہیں تو پھر اگر جو انہوں نے سیاست کی ہے اب تک، آپ پچھلے 4 سال کی لے لیں یا 5 سال کی لے لیں، یا ایون آپ 18 سے اب 26 ہو گیا، یہ آپ 8 سال لے لیں، تو پھر کیا سیاست انہوں نے کی؟ یعنی انہوں نے کیا سیاست کی ہے؟ جب وہ برسِ اقتدار تھے تو اس وقت بھی یہی کام تھا کہ جی میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو، میں کسی کے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ پلوامہ کا واقعہ ہوا، ساری اپوزیشن جا کے پارلیمنٹ کے کمیٹی روم میں بیٹھی رہی، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا کہ جی میں وہاں پہ جاؤں گا تو مجھے ان سے ملنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے تو پھر سیاست نہیں ہوتی۔ پارلیمانی جمہوری نظام میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اپوزیشن اور حزب اقتدار اور حزب اختلاف جو ہے وہ آپس میں، یہ تو گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ اب محمود خان اچکزئی کے آنے کے بعد کیا آپ کو تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ اور کیا یہ بات درست ہے کہ انہوں نے آپ کو پیغام بھجوایا کہ قومی حکومت بنائی جائے تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، ہمیں پیغام تو نہیں بھجوایا، لیکن انہوں نے بات کی ہے۔ اچھا، انہوں نے بات کی ہے، تو کتنے فیصد چانسز ہیں کہ مستقبل میں کوئی قومی حکومت بن سکتی ہے؟ 0%۔ اچھا، وہ جو ونڈر بوائے کی باتیں ہوتی ہیں، یہ صرف اس سے اقتدار کے ایوان میں کوئی بے چینی آتی ہے جب اس طرح کی کوئی چیزیں آتی ہیں؟ نہیں، کوئی بے چینی نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ پھر لوگوں نے آخر پھر بات تو کرنی ہوتی ہے نا۔ اب روز شام کو جو ہے وہ تقریباً 20-25 ٹاک شو ہونے ہوتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی موضوع تو ہونا چاہیے نا جو ڈسکس ہو۔ یہ بات درست ہے کہ اقتدار کے ایوانوں میں جو تاثر پایا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یعنی 1 پیج کی ایسی مثال قائم کر دی ہے کہ ان کی نوکری پکی ہے۔ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور جو گورنمنٹ ہے یا سیاسی اور عسکری قیادت اگر آپس میں جو ہے وہ مل کے ایک دوسرے کی جو ہے وہ مشاورت اور معاونت سے ملک کے معاملات کو اس انداز سے چلائیں کہ ملک جو ہے وہ مضبوط ہو، ملک کی پوری دنیا میں عزت ہو، ملک کے اوپر اگر ایک بڑی طاقت جو کہ ہمارا شروع سے دشمن ملک ہے وہ حملہ کرے تو آپ اس کو بھرپور جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سرخرو کرے۔ اگر ملک کی جو ہے وہ ہر طرح سے عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو ہے وہ حکومت کے درمیان جو ہے وہ آپس میں کھینچا تانی ہوتے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کو جو ہے یہ کمزور کرے؟ دیکھیں وہ لوگ بھی تو ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ پہ جو لوگ ہیں، اب دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایک بڑا لفظ ہے نا، اس میں تمام انسٹیٹیوشنز آ جاتے ہیں، اس میں عدلیہ بھی آ جاتی ہے، باقی بھی سارے آ جاتے ہیں، تو کیا ان کے اور حکومت کے درمیان محاذرہ ہی ہونی چاہیے؟ ہر وقت ان کو آپس میں دستوں گریباں رہنا چاہیے؟ اگر اس طرح سے رہیں گے تو ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ تو ان کے آپس میں ہم آہنگی جو ہے اس کو پھر لوگ کبھی ادھر نوکری اور کبھی ادھر نوکری سے تعبیر کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، ایک مرتبہ پھر پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رانا صاحب، کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، معاشی حالات ہیں،
اس میں اسلام آباد میں بہت زیادہ یہ چمگوئیاں ہوتی ہیں کہ جو پکچر حکومت دکھانے کی کوشش کر رہی ہے بیک اینڈ پہ چیزیں معاشی طور پر اتنی اچھی نہیں ہیں. کیا حکومت واقعی اس پہ پریشان ہے یا مقتدر حلقے اس پہ بات کرتے ہیں کہ واقعی کہ کس طرح اس مسئلے سے نکلنا ہے, خاص طور پہ جو 2022 کے بعد کی صورتحال پیدا ہوئی تھی؟ ابھی تک ہم اگرچہ ڈیفالٹ کے خطرے سے تو نکل گئے لیکن ابھی تک وہ ہچکولے کھا رہی ہے وہ معیشت کی کشتی جو ہے. دیکھیں یہاں پہ میں بات کو اس طرح سے جو ہے وہ سمیٹنا چاہوں گا کہ 2017-18 میں تو پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن تھا. 2017-18 میں تو پاکستان ٹریک پہ آ چکا تھا اور آگے جو ہے وہ ایک اونچی اڑان بھرنے والا تھا. 6.2% آپ کا جو ہے وہ گروتھ ریٹ تھا اور ڈالر جو ہے وہ 107-8 روپے کا تھا. پیٹرول جو ہے وہ 65 روپے لیٹر تھا. آپ دنیا کی 24ویں بڑی اکانومی تھے اور اگلے سال آپ جو ہے وہ G10 میں شامل ہونے والے تھے. تو اگر یہ پاکستان کو اور 2 یا 4 سال مل جاتے تو پاکستان جو ہے وہ اپنی ان مجبوریوں پہ قابو پا لیتا. تو پھر کیا ضرورت تھی ایک پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا گیا اور ایک ایسے آدمی کو جس کو عوام نے اس وقت ووٹ تو نہیں دیا لیکن RTS بٹھا کے اسے وزیر اعظم بنا دیا گیا. اور اس کے بعد جب 22 کو وہ روانہ ہوئے ہیں تو اس وقت ملک جو ہے اس میں یہ شور تھا پوری دنیا میں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. تو اب 22 سے لے کے اب 26 تک یہ 3-3.5 سال جو ہے اگر یہ ڈیفالٹ نہیں ہوا تو یہ پھر میاں شہباز شریف یا اس کی ٹیم یا اس گورنمنٹ کا ہی کمال ہے. لیکن آپ نے ایک کاسٹ پے کی حکومت میں آنے کی. آپ نے جو اپنی سیاسی جو ساکھ ہے جماعت کی اس کو داؤ پر لگایا. مقبولیت دوسری جانب چلی گئی, آپ کو حکومت مل گئی اور اب آنے والے وقت میں بھی ایک سیاسی جماعت کے طور پہ کیونکہ ملک جب ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا تو حکومت لینے کے بعد اگر ہم وہ اقدامات نہ اٹھاتے جو ہے وہ جنہوں نے مہنگائی کو جو ہے وہ جنم دیا اور لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچی اور لوگوں میں اس سے جو ہے وہ ناراضگی پیدا ہوئی, اگر وہ نہ کرتے تو یہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا. اور آپ جو ہے وہ سری لنکا ڈیفالٹ کیا اور اب وہاں پہ کیا حشر ہوا ہے. تو ڈیفالٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ سری لنکا تو پھر چلو ایک چھوٹا ملک تھا تو وہ یعنی کو اس کی بچت ہو گئی ہے. پاکستان تو ایک نیوکل اسٹیٹ تھا, پاکستان کا تو حشر ہو جاتا. رانا صاحب یہ بتائیے, اس لیے یہ جو ہے وہ مشکل فیصلے کرنے پاکستان کی بقا کے لیے ضروری تھے اور اب آہستہ آہستہ ہم ان چیزوں سے نکل آئے ہیں. اب اگر پولیٹیکلی بھی ہم جو ہے وہ یہ چیزیں جن کا جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز سے جو ہے وہ کوشش ہوتی رہتی ہے کہ انسٹیبلٹی جو ہے وہ لائی جائے, اگر یہ کوششیں ہٹ جائیں, اور جس طرح سے میں نے پہلے بات کی ہے کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں جو سیاست انہوں نے پاکستان میں کرنی ہے, کوئی کہیں اور باہر جا کے تو نہیں کرنی, تو اگر پاکستان کے لیے یہ میثاق استحکام پاکستان پہ اکٹھے ہو جائیں تو ان کی بھی جو ہے وہ نیک نامی ہو جائے اور پاکستان بھی جو ہے وہ آگے بڑھ جائے. رانا صاحب یہ تاثر ہے کہ میاں نواز شریف جو کہ اگر ان کی گفتگو سنی جائے خاص طور پہ پولنگ ڈے پہ جو انہوں نے ایک پولنگ اسٹیشن پہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کی, جیسے وہ جب الیکشن ہو رہے تھے فروری 2024 کے کہ وہ پرائم منسٹر بننے کے خواہش مند بھی تھے اور امیدوار بھی تھے, لیکن جو انتخابی نتائج تھے یا جو بھی سچویشن بنی اس کے بعد وہ بیک فٹ پر آئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پرائم منسٹر نہیں بنیں گے. اور انہوں نے پھر ایک جو مریم نواز صاحبہ پنجاب میں اور شہباز شریف صاحب وفاق میں, یہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں یہ انتخابات اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اس سے خوش نہیں ہیں؟ نہیں, خوش ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ پارٹی سے خوش نہیں ہے یا جس طرح سے لوگ اس بات کو ایک ٹرن دیتے ہیں کہ جی شاید وہ ناراض ہیں. نہیں, ایسی کوئی ناراضگی نہیں ہے. اگر پنجاب میں PMLN کی گورنمنٹ بنی ہے اور مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر بنی ہے, ان کی آشیرواد, ان کی خوشی اور ان کی اپروول سے بات. لیکن میاں نواز شریف صاحب PM بننا چاہتے تھے. جی بالکل بننا چاہتے تھے, لیکن یہ ان کی بات پہلے سے
دو ٹوک تھی کہ اگر پی ایم ایل این کی اکثریت نہ ہوئی تو وزیر اعظم میں نہیں بنوں گا، اگر کولیشن گورنمنٹ ہوئی تو پھر میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا. تو وہ کیونکہ پھر ہمیں اکثریت نہیں مل سکی تو میاں شہباز شریف صاحب بھی میاں نواز شریف کی تائید، اپروول اور ان کی منظوری کے بعد ہی وزیر اعظم بنے. تو بنیادی طور پہ وہ وکٹری سپیچ بھی اس میں تھوڑا سا ڈیلے آیا، یعنی میاں نواز شریف صاحب شاید نتائج کچھ اور توقع کر رہے تھے اور نہیں دیکھیں، نتائج کی توقع ہر کوئی جو الیکشن لڑتا ہے وہ تو اپنے جیتنے کی توقع ہی کرتا ہے نا. ہم تو یہ توقع بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں یہ توقع تھی کہ ہماری دو تہائی والی بات تو غلط کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ ضرور تھا کہ ہم اکثریت حاصل کریں. صحیح. تو آپ جن اتحادیوں کے ساتھ آپ نے حکومت بنائی، اس وقت پاور شیئرنگ کا ایک فارمولہ آیا کہ پہلے 2.5 سال ہم کر لیں گے، اگلے 2.5 سال آپ کر لیں گے. اب وہ پہلے 2.5 سال تو آنے والے ہیں، کیا پیپلز پارٹی ایسا کوئی فارمولہ نہیں تھا؟ اچھا، ایسا کوئی فارمولہ نہیں تھا. بالکل. اور کیا کبھی پیپلز پارٹی کو کابینہ میں لانے کے حوالے سے یہ چیزیں تو ڈسکشن میں آئی؟ کابینہ میں بھی پہلے دن ہی پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ باقاعدہ معاہدہ ہوا. اس معاہدے میں بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ 17-18 چیزیں ہیں. اس کے اوپر ہماری میٹنگز ہوتی رہتی ہیں اور اس میں جو وفاق سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو ہم یہاں پہ میٹنگ کر کے طے کرتے ہیں، اور جو پنجاب سے متعلقہ ہے وہ ہم گورنر ہاؤس میں میٹنگ کرتے ہیں. اس کمیٹی میں اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ اس کمیٹی کو چیئر کرتے ہیں. صحیح. اس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے پرویز اشرف صاحب ہیں، نوید قمر صاحب ہیں، اپنا حسن مرتضیٰ صاحب ہیں، ندیم افضل چند صاحب ہیں، قاہرہ صاحب ہیں. ادھر ہماری طرف سے بھی میں ہوں، اس میں سعد رفیق صاحب ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں. مین ایشوز کیا تھے سر اس میں؟ اس میں یعنی مختلف چیزیں ہیں کہ کن جو ہے وہ جگہوں پہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی اکاموڈیٹ کیا جائے گا. ڈیولپمنٹ فنڈ سے متعلقہ جو ہے وہ چیزیں ہیں، لیکن اس میں یہ بات کوئی نہیں ہے کہ 2.5 سال پی ایم ایل این گورنمنٹ کرے گی اور بعد میں 2.5 سال پیپلز پارٹی. لیکن یہ امکان ہے کہ اگلے انتخابات سے قبل پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بن سکتی ہے؟ نہیں، یہ بھی اس میں نہیں ہے. یہ اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ جو کانسٹیٹیوشنل آفس ہیں، پریزیڈنٹ آفس جو ہے، یہ اس معاہدے میں شامل تھا. اس کے مطابق زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ بنایا گیا. گورنر پنجاب اور کے پی کے کا تھا، وہ وہاں پہ ان کے گورنر بنے. تو اس طرح کی. تو یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ایک ترمیم میں این ایف سی سمیت کچھ شقوں پر اختلاف کیا اور وہ کلازز نکالنی پڑیں. موجودہ سال 2026، کیا آپ اس کو ایک نئی آئینی ترمیم کا سال دیکھ رہے ہیں، اور کیا اس میں این ایف سی جیسے معاملات جو ہیں دوبارہ آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو سچی بات یہ ہے کہ وداؤٹ کنسنسس ود پیپلز پارٹی کوئی آئینی ترمیم ہم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ 2/3 میجورٹی چاہیے، اینڈ 2/3 میجورٹی وداؤٹ پیپلز پارٹی از ناٹ دیئر. دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اصولی طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو بھی ہوگی وہ ود کنسنسس ہوگی امانگ کولیشن پارٹنرس. بالکل صحیح. ہماری چند ایشوز ایسے ہیں جس کے اوپر ہمارا بھی سٹانس ہے، پیپلز پارٹی کی اپنی سوچ ہے، لیکن اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اچھا، این ایف سی کے اوپر بات ہو رہی ہے؟ جی ہو رہی ہے. یعنی این ایف سی اور پیپلز پارٹی اس میں لچک بھی دکھا رہی ہے؟ نہیں، لچک وہ اور طرح سے لچک دکھا رہے ہیں، لیکن این ایف سی میں یا 18ویں ترمیم میں جو ہے وہ امینڈمنٹ کے حوالے سے ان میں لچک نہیں ہے. اسی طرح سے کنالز کا ایشو ہے، اسی طرح سے جو ڈیولوشن ہوئی ہے اس میں ہماری یہ رائے ہے کہ کچھ محکمے جو ڈیوالو ہوئے ہیں ان میں جیسے ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن میں جو نصاب ہے
ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پورے ملک میں ایک ہونا چاہیے، اس کو مرکز میں فیڈریشن کے پاس آنا چاہیے. اسی طرح سے ہیلتھ کا جو ہے وہاں پہ بھی جو پالیسی ڈیسیجنز ہیں وہ چیزیں جو ہیں، اسی طرح سے جو یعنی اسٹینڈرڈائزیشنز ہیں، یعنی مختلف چیزوں کے جو اسٹینڈرڈز ہیں اس کے متعلق. اب آپ دیکھیں نا کہ فوڈ آئٹمز ہیں ان کی ان کا جو معیار ہے وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک صوبے میں اور دوسرے میں اور ہو. یہ آج ہی ایک بریفنگ ایک میٹنگ میں نے کی ہے. تو ایسی کچھ چیزیں ہیں جن کے متعلق یہ بڑی وائز اور بڑی جو ہے وہ ریلیونٹ ہے اور بڑی ریزنیبل جو ہے وہ پوزیشن ہے کہ ان چیزوں کو مرکز میں آنا چاہیے. تو یعنی اب آپ کو لگ رہا ہے کہ 2026 میں ایک نئی ترمیم ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ یعنی اگر ان چیزوں کے اوپر کنسنسس ہو گیا تو جس کے اوپر ہو گیا وہ 28ویں ترمیم کی شکل میں آ جائیں گی. لیکن اگر کنسنسس نہ ہوا تو پھر جو ہے وہ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ وداؤٹ کنسنسس جو ہے وہ ہم کسی چیز کو بلڈوز نہیں کریں گے. ہم بالکل انٹرویو کے آخر کی جانب بڑھ چکے ہیں اور اس کو بس کنکلوڈ کر رہے ہیں. رانا صاحب یہ بتائیے 2029 میں الیکشن ہوتے ہیں تو تقریباً 1.5 کروڑ نیا بچہ 18 سال کی عمر والا اپنا حق رائے دہی استعمال کرے گا. نیا جس کو آپ جنریشن زی کہتے ہیں وہ پہلی مرتبہ آ کے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ نوجوان جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب بہت زیادہ مائل ہیں. اس کو آپ کی جماعت کتنا سیریس لیتی ہے؟ ایک تو یہ تصور بالکل غلط ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں وہ تحریک انصاف کی طرف مائل ہیں یا وہ پرو تحریک انصاف یا عمران خان ہے. یہ تصور بالکل غلط ہے. ہاں وہ حکومت کے خلاف ہے، نوجوان حکومت کے خلاف ہیں اور نوجوان اکثر حکومت کے خلاف ہوتا ہے کیونکہ اسے حکومت سے کیونکہ اگریشن ہوتا ہے نا اس میں. تو ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ اگلے الیکشن میں نوجوان نسل کو جو ہے وہ براہ راست مخاطب کریں اور اس کی ناراضگی کو جو ہے وہ دور کر کے اس کو اپنے ساتھ ملائیں. اگلا الیکشن 2029 کو ہی ہوگا یا 2029 سے پہلے ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں جی یہ تو پالیسی ڈیسیجن ہے، یہ گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے، پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، کولیشن پارٹنرز نے فیصلہ کرنا ہے. اس کے اوپر آج تک کبھی کوئی میٹنگ کوئی سوچ بچار نہیں ہوئی. لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اوپر کوئی سوچ ہو نہیں سکتی. یہ اس کے اوپر کوئی سوچا جا سکتا ہے. اچھا 2029 سے پہلے انتخابات کا سوچا جا سکتا ہے؟ عجیب یہ یعنی پارٹی جو ہے وہ یا کولیشن پارٹنر جو ہیں وہ اس بارے میں جو ہے وہ یعنی وزیر اعظم جو ہے وہ جب بھی چاہے وہ فریش الیکشن کی طرف جا سکتا ہے. لیکن اس وقت جو ملک کے حالات ہیں ان حالات میں ارلی الیکشن جو ہے نا وہ بنتا نہیں ہے. ابھی کم از کم 2 سال تو اس ملک کو چاہیے کہ یعنی 28 میں چانسز ہیں. یعنی جس قسم کے حالات ہیں اب افغانستان میں جو صورتحال ہے، ایران کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، ایسی صورتحال میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن سر پہ آ بھی جائیں کانسٹیٹیوشنلی تو شاید وہ جو پروویژن ہے نا کہ آپ ایمرجنسی میں کوئی 1 سال آگے لے جا سکتے ہیں، تو اب تو وہ حالات ہیں اس وقت کہ اگر الیکشن سر پہ بھی ہوں تو شاید ان کو بھی جو ہے وہ آگے کیا جائے. بالکل ٹھیک. آخری سوال، کیا مریم نواز صاحبہ آئندہ انتخابات میں وفاق میں آنے کا خیال رکھتی ہیں یا شریف خاندان کا کوئی ایسا پلان، آپ کی پارٹی کا کوئی ایسا پلان جو ہے؟ دیکھیں پارٹی میں اس وقت تو یعنی پارٹی قائد اور پارٹی لیڈر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کو زندگی دے. اور میاں شہباز شریف صاحب بھی جو ہے وہ پوری طرح سے پارٹی میں جو ہے وہ متحرک ہیں. لیکن ہر چیز کا ایک فیوچر تو ہوتا ہے. دی فیوچر لیڈرشپ ان پارٹی از ان دی نیم اینڈ شیپ آف مریم نواز شریف، حمزہ شہباز شریف. وہ
جو ہے وہ انشاءاللہ وہ آگے آئیں گے اور پارٹی کو لیڈ کریں گے. بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب. عید کے اس خصوصی پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی سیدھی اور کھری باتیں کیں. ناظرین، عدیل وڑائچ کو عید اسپیشل شو سے اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.